السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ڈاکٹر محمد سجاد، اور آج ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی کتاب، ایک نئے مصنف اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ محترم سامعین، آج کی یہ خوبصورت کتاب نیرنگ خیال مولوی محمد حسین آزاد کی ہے۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس کتاب کے اندر دو ایسے مضامین ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائے جاتے ہیں اور جو مقبول عام ہیں۔ ان میں سے ایک مضمون پہ میں پہلے لیکچر دے چکا ہوں، اور دوسرا مضمون ہے آج شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار۔ تو اس کے حوالے سے آج ہم اس مضمون کو دیکھتے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اس مضمون کی طرف۔ سامعین، یہ جو مضمون ہے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، اس مضمون کے حوالے سے مصنف لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جو ہے وہ خواب کی کیفیت میں تھا، تو مجھے جو ہے وہ میں سویا خواب کی کیفیت میں تھا، تو اس وقت مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں سیر کرنے کے لیے یا ہوا خوری کے لیے باہر جاتا ہوں، تو میں وہاں پہ جاتا ہوں تو ایک میدان جو ہے نظر آتا ہے، اور وہ ایسا میدان ہوتا ہے کہ جس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں جمع ہوئے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے کیا نظر آتا ہے کہ اس میدان میں ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے ارد گرد وہ سارے لوگ کھڑے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس پہاڑ کی سائڈیں جو ہیں، یعنی اطراف جو ہیں، وہ اتنا وہ ہے کھردرا ہے، اور اس میں اتنی زیادہ مشکلات ہیں کہ کوئی شخص اس پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتا۔ لیکن اس پہاڑ کی جو اونچائی ہوتی ہے، وہاں سے ایک سریلی آواز، ایک ساز سنائی دیتا ہے، اور اس ساز کو سن کے ہی لوگ مچلتے ہیں اس پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے، لیکن کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں۔ لیکن پھر کچھ باہمت لوگ ارادہ کرتے ہیں اور وہ پہاڑ کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک فرشتہ رحمت آتا ہے، اور وہ مجھے یعنی آزاد کو یہ کہتا ہے کہ تم بھی اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لو، اور تم بھی ان لوگوں کے سامنے ان لوگوں کے ساتھ چلتے جاؤ۔ اب وہاں پہ لوگ چلتے ہیں، جاتے ہیں، تو جب چڑھنا شروع کرتے ہیں تو بالکل نزدیک ہی، یعنی چڑھائی کے بالکل نزدیک ہی خوبصورت عورتیں پریوں کا لباس پہنے ہوئے بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو کچھ لوگ اور یہ عورتیں پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ان عورتوں کو دیکھ کے تو جو ہے وہیں سے اپنا راستہ کاٹ لیتے ہیں، یعنی وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو فرشتہ رحمت آزاد کو بتاتا ہے کہ یہ خود پسندی، خود کوشی اور عیاشی ہیں، یعنی یہ عورتیں جو بیٹھی ہوئی گانا گا رہی ہیں نا یہاں پہ، جو پاؤں ڈالے پانی میں، یہ خود پسندی، خود کوشی اور عیاشی ہیں، کہ لوگ ان عیاشیوں میں، خود پسندی میں پڑھ کے کچھ لوگ یہیں پہ رہ جائیں گے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ ان عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہ جاتے ہیں، باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک راستے کی طرف مڑ جاتے ہیں، لیکن وہ جو راستہ ہوتا ہے وہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کے پاس آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ تو فرشتہ رحمت پھر آزاد کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سنت و حرفت کا کام جانتے ہیں، اور یہ لوگ فوراً اس کا بدلہ بھی چاہتے ہیں، اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے اب راستہ ختم ہو گیا۔ پھر باقی لوگ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے راستے پہ جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آزاد کو بتایا جاتا ہے فرشتہ رحمت کی طرف سے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں پہ عقل کو استعمال کرنا تھا وہاں پہ یہ چالاکی کرتے ہیں، لیکن چالاکیاں ہر جگہ کام نہیں آتی، اس لیے یہ لوگ بھی یہاں پہ ان کا راستہ ختم ہو گیا، یہ نہیں آگے جا پائیں گے۔ باقی ماندہ لوگ اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ لوگ آگے جا کے ایک راستے کی طرف مڑتے ہیں، تو وہ راستہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب فرشتہ رحمت آزاد کو بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ساری زندگی ترقیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی چھوٹی سی کسی غلطی کی وجہ سے یہ نیچے جو ہے وہ اپنے ڈاؤن فال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بالآخر ہوتے ہوتے اوپر چلتے جاتے ہیں، آگے ایک بھوت کھڑا ہوتا ہے، اور یہ حسد کا بھوت ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک جو ہے وہ چھڑی سی ہوتی ہے، اور یہ گرز کی ٹائپ کی ہوتی ہے۔ وہاں پہ ایک حوض میں کیچڑ والا پانی ہوتا ہے، یہ اس چھڑی کو حوض میں لگاتا ہے اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پانی پھینکتا ہے، گندا پانی۔ تو بہت سارے لوگوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، وہ لوگ وہیں بیٹھے رہتے ہیں یا پیچھے آ جاتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ جب یہ اوپر جانا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک دیو ہوتا ہے،
وہ دیو بھی لوگوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. جو لوگ ڈر جاتے ہیں وہ وہیں رہ جاتے ہیں اور باقی اوپر چلے جاتے ہیں. جو باقی اب اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ بالآخر اوپر پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک شہنائی کی ساز کی آواز آ رہی تھی نا، وہ وہاں پہ خوبصورت عورت بیٹھی ایک ساز بجا رہی تھی، اور وہاں پہ ایک کلا تھا، یعنی اس کلے کے اندر مختلف جو ہے لگے ہوئے تھے، کرسیاں لگی ہوئی تھیں، اور وہاں پہ مختلف لوگ جمع تھے، اور وہاں پہ آواز آ رہی تھی کہ فلاں شخص جو ہے وہ اب آنے لگا ہے. یعنی وہاں پہ مختلف لوگ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تاریخ سے سب سے پہلا شخص جو ہے وہاں پہ آتا ہے وہ راجوں کا مہاراجا رام چندر جی تھے. اس کے ساتھ بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک والیمک شخص آتا ہے جو اس کو رامائن دیتا ہے، یعنی رامائن اس کی نظر کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ پہاڑ کے اوپر قلعہ بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ یہ سارے لوگ جو ہے وہ 1 بائی 1 آئیں گے، اور یہاں سے ہمیں سارا مضمون جو ہے وہ سمجھ آئے گا. تو پہلا شخص وہاں پہ راجو کا مہاراجا رام چندر جی آئے. پھر دوسری جگہ راجا بکرما جیت، راجا بکرما جیت آتا ہے. یہ 32 پریاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ، انہوں نے اس کا تخت اٹھایا ہوتا ہے، اور یہ 32 پریاں جو ہے وہ سنگاسن بتیسی کتاب ہوتی ہے اس کے ساتھ، یعنی اس کو کتاب پیش کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد راجا بھوج آتا ہے، اس کے ساتھ بھی 32 پریاں ہوتی ہیں، اور یہ سنگاسن بتیسی اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سنگاسن بتیسی نامی کتاب اسی کے عہد میں لکھی جاتی ہے. کالی داس اس دور کا مشہور شاعر اس کے سر پہ تاج بھی رکھتا ہے. اس کے بعد اگلا رستم آتا ہے، یہ ایران کا مشہور پہلوان ہے. یہ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور اس کی بہت واہ واہ ہوتی ہے. فردوسی ایران کا مشہور شاعر جس نے شاہ نامہ لکھا تھا، وہ آگے بڑھ کے تو اس کو شیر کے پایوں والی ایک کرسی پیش کرتا ہے جس پہ یہ بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد سکندر یونانی آتا ہے، تو سکندر کی بھی خوب اوبگت ہوتی ہے. اس کے بعد دارا بادشاہ ایران آتا ہے، لیکن یہ اپنی نظریں جھکائے ہوتا ہے کیونکہ یہ جنگ ایک ہار جاتا ہے. تو لیکن سکندر آگے بڑھ کے پھر بھی استقبال کرتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے. پھر نظام گنجوی سامنے آتا ہے اور اسے کرسی پیش کی جاتی ہے. سکندر خود اٹھتا ہے اور 5 لڑیوں والا ایک ہار نظامی گنجوی کو پہناتا ہے، اور پھر اس کے چہرے پہ اس کے پھولوں پہ پانی بھی چھڑکتا ہے تاکہ یہ جو پھول ہیں ہمیشہ تر و تازہ رہیں. اس کے بعد سقراط آتا ہے اور اس کے ساتھ جالینوس اور ساتھ افلاطون بھی آتے ہیں، اور افلاطون اس کے دائیں طرف بیٹھتا ہے اور جالینوس اس کے بائیں طرف. ارسطو بھی اسی دوران آتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ارسطو جو ہے وہ افلاطون کا شاگرد ہے، اسی لیے افلاطون سے نیچے بیٹھے گا، لیکن یہ اپنے علم و حکمت کی وجہ سے اس کے سقراط کے نزدیک ہی بیٹھتا ہے. اس کے بعد ہارون الرشید اور مامون رشید آتے ہیں، اور ان کے ساتھ روم اور یونان کے فلسفی ہوتے ہیں جو اپنی ٹوپیاں اس کو دیکھ کے اتار دیتے ہیں. اس کے بعد محمود غزنوی آتے ہیں اور ایاز فردوسی کا ہاتھ پکڑ کے تو محمود کے پاس بٹھاتا ہے. اور اس کے بعد بو علی سینا آتے ہیں. بو علی سینا کا لباس اسلام کا ہوتا ہے، لیکن چال ڈھال اس کی یونانیوں کی طرح ہوتی ہے. اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو بو علی سینا تھے یہ اسلام پورا کا پورا انہوں نے اپنے اوپر نفاذ کیا ہوا تھا، لیکن چال ڈھال سے مراد یہ ہے کہ یہ یونانی علوم و فنون سے بھی واقفیت رکھتے تھے، تو ان کو ارسطو کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے. اس کے بعد ایرانی و تورانی لوگوں کا ایک گروہ آتا ہے، یعنی ایران اور توران سے تعلق رکھنے والے بہت سارے شاعروں اور ادیبوں کا ایک گروہ آتا ہے، لیکن سب کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی، بلکہ ان میں سے انوری، خاقانی، ظہیر، فارابی وغیرہ اندر لائے جاتے ہیں. اور انوری جو ہے اس کے کان پہ قلم ہوتا ہے جس کے اندر سے خون کے قطرات
بھی آ رہے ہوتے ہیں، آب حیات کی بوندیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور سانپ کی زبانیں بھی ہوتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی نے اچھی تحریریں بھی لکھی اور دوسروں کو زچ کرنے والی، تنگ کرنے والی حج ٹائپ تحریریں جو ہے وہ بھی تحریر کی تھی۔ اس کے بعد چنگیز خان سامنے آتا ہے۔ مورخ اسے بڑی تعظیم دیتے ہیں، لیکن جو خاندانی بادشاہ ہوتے ہیں وہ اس کو اتنی تعظیم نہیں دیتے، بلکہ اس کو جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور چنگیز خان آ کے کہتا ہے کہ سلطنت میں میراث نہیں چلتی، اور پھر چنگیز خان کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ سامنے لائے جاتے ہیں، تو سارے لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے جو قوانین ہیں یہ چونکہ اچھے قوانین نہیں ہیں، اس لیے ان پہ خون اور سیاہی کا دھبا لگا دیا جائے۔ تو اسی طرح کیا جاتا ہے، لیکن پھر اس کو کرسی بھی پیش کی جاتی ہے۔ پھر ہلاکو خان آتا ہے۔ ایک محقق ہے توسی، تو محقق توسی نے ہاتھ پکڑ کر اسے آگے بڑھاتا ہے، اور پھر بو علی سینا نے محقق کو پاس بھی بلایا اس کے بعد امیر تیمور آتا ہے۔ یہ چونکہ خود محقق ہوتا ہے، اس لیے خود اپنا رہنما اپنے آپ کو ہی بناتا ہے، یعنی خود اپنی کرسی تک جاتا ہے۔ اور یہ وہاں پہ چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ابن عرب شاہ کو وہاں سے نکلوا دیتا ہے کہ یہ شخص یہاں پہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد حافظ شیرازی کو جو ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے۔ ان کے سامنے شیشہ و مینا رکھے جاتے ہیں، اور اس شیشہ و مینا میں کچھ لوگوں کو دودھ نظر آتا ہے، کچھ کو شراب نظر آتی ہے، اور کچھ لوگوں کو شربت نظر آتا ہے۔ یعنی یہ حافظ شیرازی کا وہ دیوان تھا کہ جس کے ہر شخص نے جو ہے وہ مختلف مطالب نکالے۔ پھر شیخ سعدی سامنے آتے ہیں، ان کو کرسی پیش کی جاتی ہے۔ ان کے ایک ہاتھ میں گلدستہ ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں پھولوں اور پھلوں والی چھڑی ہوتی ہے۔ یہ گلدستہ جو ہوتا ہے یہ ان کی کتابیں جو ہے وہ گلستان اور بوستان سعدی ہوتی ہیں، اور جب ان کو کرسی پیش کی جاتی ہے تو یہ وہاں سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور لڑکوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہے، بس برتنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور شخص آتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گروہ بھی ہوتا ہے۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، کافر سمجھتے ہیں کافر ہے، آتش پرست سمجھتے ہیں آتش ہے، اور پھر عیسائی سمجھتے ہیں عیسائی ہے، لیکن اس کی کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے نہیں آتی۔ پھر جہانگیر اور نور جہاں سامنے آتے ہیں، اور ان سے لگتا ہے کہ یہ جو جہانگیر ہے، یعنی یہ جو شخص ہے، یہ اپنی خاتون کے زیر اثر ہے، یعنی جو خاتون کہتی ہے وہی کرتا ہے، جس طرح خاتون لکھنے کے لیے، دستخط کرنے کے لیے کرتی ہے وہ یہی کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو جہانگیر تھا یہ اپنی نور جہاں سے بڑی محبت کرتا تھا، اور حکومت بھی کہتے ہیں کہ نور جہاں ہی چلاتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ بتایا گیا، تو ان کو کرسی پیش کی جاتی ہے۔ پھر شاہ جہاں آتا ہے، اس کے ساتھ مورخ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ادیب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ معمار ہوتے ہیں، اور ایک اس کا بھائی شہریار، وہ اس پہ خون کا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے میری آنکھوں کو اور میرے بچوں کا خون کیا ہے، یعنی اس نے شاہ جہاں نے اپنے بھائی شہریار کی آنکھوں کو نکلوا دیا تھا اور اس کے بچوں کو بھی مروا دیا تھا، تو اس لیے یہ ساری حقیقت سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد عالمگیر بادشاہ سامنے آتا ہے، اس کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس کی شکل زاہدانہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ موجود سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو عالمگیر ہے اس کو اس دربار میں کیا کام، اس کو تو کسی جو ہے وہ دربار اس میں ہونا چاہیے، کسی خانقاہ میں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اس کو کرسی دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد سیوا جی آتے ہیں، یہ دکنی وضع قطع کے ایک شخص ہوتے ہیں، اور مرہٹہ خاندان کی ابتدا بھی انہی سے ہوتی ہے، تو اس کو بھی کرسی پیش کی جاتی ہے۔ محمد شاہ رنگیلا وہاں پہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ بھانڈ مسخرے وغیرہ ہوتے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ نادر شاہ تلوار لیے اس کے پیچھے آتا ہے، تو اور اس کو پناہ پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہلاکو خان وغیرہ کے ساتھ پناہ ملتی ہے۔ پھر ہندوستانی شاعروں کا ایک گول آتا ہے جس کے اندر رفیع الدین سودا ہوتا ہے، اور میر تقی میر اور غالبی وغیرہ۔ رفیع الدین سودا جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے منہ سے پھول اور کانٹے دونوں برس رہے ہوتے ہیں، یعنی اس نے پھولوں جیسے خوبصورت اشعار بھی لکھے، اور کانٹوں جیسی حجو گو بھی اس نے جو ہے وہ کی، یعنی اس نے حجویں بھی لکھی تھی۔ اس کے علاوہ میر تقی میر جو ہیں وہ بھی بڑے موڈ میں سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو مختلف شعراء جو ہیں ان کا حوال بیان کیا گیا، اور اس طرح پھر یہ مضمون جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی کاوش، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔